الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ یہ خطبہ مسنونہ ہے، اس کو خطبہ حاجت بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا اور آپ ذرا پریشان ہوتے تو آپ پبلک کو بلا کے ان کے سامنے یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ اس خطبے میں بے شمار دروس ہیں، سبق ہیں، اسباق ہیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کے میں صرف اس موقع کی مناسبت سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خطبے کے آخر میں 3 آیتیں میں نے قرآن مجید کے مختلف جگہوں سے پڑھی ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں ہم انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ جو بات ہے قابل غور ہے اس اعتبار سے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے، مگر کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے، میرے والد ہوں، میرا باس ہو، وہ اگر مجھے کچھ کھلائے پلائے، اچھے تنخواہ دے، بہت کچھ کرے، لیکن میں اس کا کہنا نہ مانوں تو اس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ناراضی ہوگا۔ اور 1-2 دفعہ جب اس نے محسوس کیا کہ یہ تو بندہ کھانے پینے والا ہے، بات ہی نہیں سنتا، عمل ہی نہیں کرتا، تو اس نے یہی کچھ کہنا ہے نا، نکل جاؤ یہاں سے، کوئی جاب نہیں ہے میرے پاس۔ مگر ہمارا رب ایسا نہیں ہے، ہم صبح و شام اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر اس کا خوف، اس کا دل ہمارے دل میں نہیں ہے۔ وہ خود ہی ہمیں سمجھا رہا ہے اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا۔ ایک جی کون ہے؟ بابا آدم علیہ السلام سے یہ ساری نسل چلی ہے، اور اس وقت دنیا کے 5 ارب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی سیدہ حوا جو ہماری اماں ہیں ان کو پیدا کیا۔ یہ جو تخلیق ہے یہ بھی اللہ کا کارنامہ ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کرنے پر قادر ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ چاہتا ہے کسی شے کو بنانا تو اس کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ قادر مطلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کی جو پیدائش ہے
وہ آدم علیہ السلام کی یہ جو ہڈی ہے سینے کی، اس ہڈی سے جو تھوڑی سی ایسے کرو لیتی ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے، وہیں سے وہ لے کے ڈی این اے لے کے اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا کیا۔ میں اس وقت کو ڈی این اے کی بات نہیں تھی، میں نے آج کی بات کی ہے، کیونکہ اللہ کر سکتا ہے۔ تو انسانوں کی پیدائش دیکھیں نا، اگر وہ 4 طریقوں سے ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اماں حوا آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، ہم عام انسان ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے کام کر کے دکھا دیے کہ مجھے دیکھو میں کیا کچھ کرتا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے رب مانتے ہو تو کم از کم میرا کہا بھی مانو، میرا کھاتے ہو تو گن میرے گاؤ، یہ کہا۔ اور پھر اس کے بعد اور پھر تقوی کی بات کی۔ اس تقوی کے بعد پھر دوسری آیت ہے، اس میں بھی یہی فرمایا اتقوا ربکم اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو جس سے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تب بھی میرے دل میں خدا کا خوف ہو کہ اس کی نافرمانی کا میں نہ سوچوں، اور اگر میں اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوں کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا، میں اس وقت بھی اللہ سے ڈروں کہ وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اس وقت بھی غور کر لوں کہ میں یہاں بیٹھ کے سیل فون سے کھیل رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، ٹی وی پہ کیا دیکھ رہا ہوں، اسکرین پہ کیا دیکھ رہا ہوں، کیا یہ گناہ کا کام تو نہیں؟ میرا رب تو مجھے جانتا ہے، دنیا نہیں جان رہی مگر میرا رب تو جان رہا ہے۔ یہ ہے حق ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دھیان کرنا موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، گارنٹی کوئی نہیں لے کے آیا، لیکن میں تمہیں اتنا کہوں گا کہ موت تمہیں ایسی حالت میں آئے جب تم میری فرما برداری کرتے کرتے مرو، تو میری نافرمانی کرتے ہوئے اس حالت میں نہ مرنا، کیونکہ نافرمان جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اچھا انسان نہیں ہے، فرما بردار جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہے۔ پھر آخری آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، لوگو اللہ سے ڈرو اور جو بات کرو سیدھی کرو، یعنی میں آپ سے بات کروں سیدھی بات کروں، کوئی ٹیڑھی نہ ہو، اور آپ مجھ سے جو بات کریں وہ بالکل واضح کر دیں کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ قولوا قولا سدیدا، فائدہ کیا ہوگا سیدھی بات کرنے کا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے معاملات، تمہاری ساری ایک دوسرے سے ڈیلنگ، تمہارے کاروبار، تمہارے معاملات، تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری دوستیاں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اب یہ 3 آیتیں ہیں، تینوں آیتوں میں تقوی کی بات کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر ان 3 آیتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تقوی کی بات بھی ان آیتوں کے انتخاب میں میاں بیوی کے لیے اور 2 خاندان جو آپس میں جڑ رہے ہیں ان کے لیے بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ یہ جو 2 خاندان آپس میں رشتے طے کرتے ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے بھائی، یہ دینی اعتبار سے یہ سارے رشتے قائم ہوتے ہیں، اور ان رشتوں میں محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے، دولت کا کام نہیں ہے۔ ان رشتوں میں پیار اور محبت کو آپس میں برقرار رکھنا اس کی توفیق اللہ دیتا ہے، پیسے نہیں چلتے وہاں، عہدے نہیں چلتے، مرتبے نہیں چلتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ بہت دیکھے ہم نے پیسوں والے کروڑوں روپے شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ آپس میں مقدمے بازی میں عدالت پہنچ چکے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے بڑی سادگی کے ساتھ اللہ کا خوف کھاتے ہوئے شادیاں کی ہیں، آپس میں اللہ نے ان کا پیار و محبت ایسا قائم کیا جس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔
تو یہاں یہ بات اس لیے کی ہے، 3 دفعہ آیتوں میں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ کی جو بات آئی ہے، یہ دراصل میاں بیوی کو بھی سمجھانے کی بات کی ہے کہ دونوں میاں بیوی اگر اللہ سے ڈر کے ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں گے، ایک دوسرے کے سے محبت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو ایک کر دے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ کا خوف نکال کے دنیا کی غرض سے، بندہ فائدے کی غرض سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے تو عزت نہیں رہتی، عزت نہیں رہتی، اللہ کا خوف نہیں رہتا، پیسہ بھی کام نہیں آتا وہاں، بلکہ پیسہ ہو، عہدے ہوں، مرتبے ہوں، دنیا داری ہو، یہ سارا لڑائی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں یہ بات سمجھائی کہ دونوں میاں بیوی خاص طور پر خیال کریں کہ اپنی زندگی کو نیک بنائیں خدا خوفی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو ایک کر دے گا۔ یہ نیک بنیں گے تو ایک ہو جائیں گے۔ یہ ایک اس کا اتقوا اللہ کا فائدہ ہے۔ باقی جو شادی الحمدللہ ہمارے ہاں ہوتی ہے، اس شادی کو فارسی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوشی، اور عربی میں اس کو نکاح کہتے ہیں۔ یہ نکاح جب ہوتا ہے، ہمارا کلچر ہے، مسلمانوں کا کلچر ہے کہ اس نکاح کو ہم چھپ کے نہیں کرتے، ہم پبلک کے سامنے کرتے ہیں، گواہ موجود ہوتے ہیں، لڑکی کا والد موجود ہوتا ہے، دلہا کے بھی رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، وہ سب خوشی سے اس محفل میں شامل ہوتے ہیں، اور ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ بچی کا والد کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ کہتا ہے جی قبول ہے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے، والد کو اللہ تعالیٰ اولاد دے، جب جوان ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی فرمایا کہ شر سے بچانے کے لیے دھیان کرو کہ اپنے بچوں کی شادیاں کر دو۔ اگر تمہیں کوئی نیک رشتہ مل جائے، با اخلاق ہو، نمازی ہو، مسلمان ہو، اخلاق کا اچھا ہو، ادب و احترام کرتا ہو، اس کی گفتگو میں ٹھہراؤ ہو، تو اس شخص کے ساتھ فوراً ہی اپنی بچی کا نکاح کر دو۔ اس سے بہتر رشتہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نکاح کو فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ کیا نکاح؟ کون سا؟ یہ نہیں کہ میں شادیوں پہ شادیاں کرتا جاتا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے۔ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ میں بچی کو بھگا کے نہیں لے جاتا، یا کسی عورت کو میں چپکے سے الگ بیٹھ کے اس سے یہ طے نہیں کرتا آئی لو یو، یا یو آر مائی گرل فرینڈ، یا پھر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی ڈیٹنگ کر لیتے ہیں۔ ہاں بھی سیدھی سی بات ہے، یہ خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں جب شادی کرتا ہوں تو رشتہ باقاعدہ لڑکی کے ماں باپ سے مانگتا ہوں، ان کے ماں باپ کو علم ہوتا ہے، اور پھر ماں باپ ہاں کریں نہ کریں وہ ان پر انحصار ہے، اور اگر ہاں کرتے ہیں تو پھر اس میں محفل لگتی ہے، اس میں یہی ہوتا ہے والد موجود ہوتا ہے، بچی کا والد، اور ادھر دلہا موجود ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں، چل بھائی نکاح کر دیا، گواہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نکاح، جس کو آپ فرماتے ہیں ایسا نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اب اس کے مقابلے میں قرآن مجید میں نکاح کے مقابلے میں ایک لفظ بولا ہے سفاح۔ سفاح کا مطلب ہے بدکاری۔ اس بدکاری میں یاد رکھیے کوئی گواہ نہیں ہوتے، خاموشی سے تعلقات جوڑے جاتے ہیں۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کانسیپٹ ہے یہ دوسروں کا تھا، ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نکاح کا کانسیپٹ ہے، نکاح کا جو ادارہ ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پروموٹ کیا ہے تاکہ نسل حلال ہو اور حلال نسل چلتی رہے، خاندان آباد ہوتا رہے، یہ اصل چیز ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں نکاح چھپ کے نہیں کرتا، لوگوں کی موجودگی میں کرتا ہوں، کیونکہ چھپ کے جو کچھ ہوتا ہے وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ زنا ہوتا ہے، وہ کسی کے علم نہیں ہوتا، نہ لڑکی کے والد کو علم ہوتا ہے، نہ لڑکے کے دوست کو، بھائی کو، کسی کو پتہ ہوتا ہے۔
یہ چپ کے جو کام ہوتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور نکاح کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے، یہی مسنون طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ دولہا موجود ہے، دلہن کے والد موجود ہیں، یا اس کے بڑے بھائی یا اس کے چچا یا اس کے ماموں جو ولی ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ ہم سب جو حاضرین ہوتے ہیں اس کے گواہ ہوتے ہیں، اور ایجاب و قبول کے بعد ہم اٹھتے ہیں، ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ یہ ہوتا ہے نکاح کا مطلب، آباد کرنا بھی ہوتا ہے، خاندان بنانا ہوتا ہے۔ تو اس خاندان کو آباد کرنا یہ بھی سنت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہی فرماتے ہیں کہ کل کو میں اپنی امت پر یہ فخر کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ میری امت میدان محشر میں کھڑی ہو تو باقی انبیاء کرام جتنے بھی مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان سب کی امتوں کے مقابلے میں میری امت کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو۔ مجھے فخر ہوگا قیامت کے روز کہ یہ میری امت ہے جو مجھے مانتی ہے، جو میری تعلیم کو مانتی رہی، جو میری تعلیم کو مان کے اپنی نسل کو بڑھاتی رہی۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا ایک فنکشن ہوتا ہے جو بڑی سادگی سے منایا جاتا ہے۔ اس فنکشن کے بعد میاں بیوی کی جب لائف شروع ہوتی ہے تو اب دونوں میاں بیوی کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ میں میاں ہوں، میں بیوی ہوں۔ بیوی کو پتہ ہو کہ میرے کیا کیا فرائض ہیں، میں نے اپنے میاں کے کیا کیا حقوق ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اور میاں کو بھی پتہ ہو کہ بیوی کے کیا کیا مجھ پر فرائض ہیں اور میں نے اس کے حقوق کس طرح پورے کرنے ہیں۔ اس میں پہلی بات جو اہم ہے وہ ہے ایک دوسرے کی ریسپیکٹ، عزت، احترام۔ یہ پہلی بات ہے، کیونکہ عزت اور احترام دل میں پیار اور محبت کو پیدا کرتی ہے۔ اور اگر یہ عزت اور احترام نہ ہو، جیسے آج کل ہم بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، کس طرح اوئے خامن کو اوئے، اور اپنی بیوی کو معلوم نہیں کن کے لفظوں سے یاد کر کے یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے ڈراموں میں کہ میاں قابل قدر نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے، تم یہ کرتے ہو۔ شاؤٹ الگ کرتی ہے بیوی ڈراموں میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بیوی کی بے عزتی الگ ہوتی ہے۔ ہمارا کلچر یہ نہیں ہے۔ ہمارے کلچر میں شوہر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کو جنتوں کی او ناروں کی، دھیان کرنا یہ میاں یا تو تمہاری جنت ہے یا تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اگر اس کی فرما بردار بن کے رہی تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور اگر نافرمان رہی تو اللہ بھی غصے میں آتا ہے، اور میاں بھی غصے میں آ جائے تو پھر اس کے بعد یہ بھی دھیان کرنا اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ میاں کو بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس۔ کسی باپ نے اپنی بیٹی کو پال پوس کے جوان کر کے بڑی توقعات کے ساتھ تمہارے حوالے کیا ہے کہ میں نے جو پیار اور محبت اپنی بچی کو دیا تم اس کو اس سے زیادہ دو گے۔ اس کا خیال کرنا، اس کے حق میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، اس کو انسان سمجھنا، بیوی سمجھنا، اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہ سوچنا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کو معاف کر دینا، عورت ہے، لیکن اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ میں اس کو سیدھا کر کے رکھوں گا، اور سیدھا کرو گے تو پھر گزارا نہیں ہو سکے گا، پھر یا تو وہ تمہیں چھوڑ دے گی یا تم اس کو چھوڑ دو گے۔ پیار و محبت کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کی جائے، اور ایک دوسرے کی فرما برداری اس معنی میں کہ میاں اگر بیوی کو کہتا ہے کہ جائز کام جو ہے وہ کرو، حرام کام سے بچو، تو بیوی پر فرض ہے کہ وہ اپنے میاں کا کہنا مانے۔ اور اسی طرح بیوی اگر میاں کو کہتی ہے کہ بھئی یہ غلط کام ہے نہ کرو، مجھے پسند نہیں ہے، یہ دین پسند نہیں کرتا، یہ حرام ہے، میں اس کو اپنے گھر میں نہیں لانے دو گی، تو یہ بیوی کا مطالبہ بھی درست ہے، میاں اس کو مان لے کہ ہاں ٹھیک ہے، لڑائی نہ لڑے، سوچے کہ جو کہہ رہی ہے اس میں کس کا بھلا ہے،
میرا بھلا ہے، اولاد کا بھلا ہے، آخرت کا بھلا ہے، مرنے کے وقت کا بھلا ہے، بہت کچھ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا، اور پھر دوسری بات کہ میاں پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا جہاں ریسپیکٹ کرتا ہے وہ تھوڑا سا ہمت کرے کہ اس کی ذمہ داری لی ہے کہ میں تمہیں کھلاؤں گا، میں پلاؤں گا، میں تمہیں رہائش دوں گا، یہ میاں کا فرض ہوتا ہے۔ اور بیوی کا فرض یہ نہیں ہے کہ اب میاں نے کھلانا ہے پلانا ہے تو میں اس سے ایک مطالبے کے بعد دوسرا مطالبہ کرتی چلی جاؤں۔ اسکرین پہ بیٹھ کے جو بھی فیشنیبل خاتون ہو، جیسے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، کلر ملتے ہوں، لپسٹک کے، سوٹ کے، جوتے کے، میاں کو مطالبہ کرے کہ یہ میں نے برانڈ لینا ہے، مجھے لے دو، چاہے اس کی تنخواہ تھوڑی کیوں نہ ہو۔ یہ بیوی کا کام نہیں ہے۔ جو میاں کی استطاعت ہے اس کے مطابق میاں کرے گا، اس سے بڑھ کر جو مطالبہ اگر بیوی کرتی ہے تو یہ زیادتی ہے۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات میں دل کھلا ہو جاتا ہے، ورنہ دل تنگ ہونے لگتا ہے، اور جب دل تنگ ہوتا ہے تو اس موقع پر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، اور بیوی کے منہ سے پھر یہی نکلتا ہے کہ آپ نے مجھے کبھی خوش نہیں رکھا۔ حقیقت ہے، اور یہ مناسب طریقہ نہیں ہے کہ ایسے مواقع پیدا کیے جائیں۔ تو بہرحال نکاح، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو فرمایا نکاح من سنتی، تو یہ نکاح جو ہے نا، اس کا معنی و مفہوم سمجھیے کہ یہ نکاح کیسے ہوتا ہے، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا بھی تعلق ہو عورت سے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اور نہ ہمارے دین نے اس کو پسند کیا۔